جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان۔ داعیہ اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمد صفی علم و عرفان اور اصلاح و تربیت کے حوالے سے 21ویں صدی میں ایک انقلاب تازہ کی آواز ہیں، جن کا مشن ہے علم و روحانیت کا احیاء، علوم دینیہ اور علوم عصریہ کا اجتماع، نفرت اور بیزاری کی جگہ محبت اور اخوت کا فروغ، قال کے ساتھ حال کی تلاش اور مسلکی منافرت کے بجائے ملی مفاد کی جستجو۔ الہ آباد سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر جانب مغرب سید سراواں کے نام سے ایک ایسی بستی آباد ہے جو اس وقت عرفان و روحانیت اور علم و معرفت کے میدان میں اپنے خزانے لٹا رہی ہے، جس کی شہرت ملک و بیرون ملک کے دور دراز حصوں تک پہنچ چکی ہے۔ داعیہ اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمد صفوی نے علوم دینیہ و عصریہ کی نشر و اشاعت، اسلامی فکر کی بیداری اور نئی نسل کی تربیت کے لیے 1993 میں صفیۃ العلوم کے نام سے ایک ابتدائی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ 2006 میں حضرت نے اس نام کو مختصر کر کے جامعہ عارفیہ کر دیا۔ اس کے بعد سے ہی اس کے تعلیمی سفر میں تیزی آئی۔ اس مختصر سی مدت میں جامعہ اپنی دعوتی، تبلیغی، علمی، تصنیفی اور دیگر ہمہ جہت خدمات کی بنیاد پر ملک و بیرون ملک میں متعارف ہو چکا ہے۔ اس وقت جامعہ درجنوں مدارس و مکاتب کی نگرانی کے ساتھ ہزاروں طلباء کے قیام و طعام اور جدید تر طریقۂ تعلیم کے مطابق مفید تر تعلیم و تربیت کے انتظام و انصرام میں مصروف ہے۔ باصلاحیت، مخلص اور متحرک و فعال اساتذہ کی ٹیم طالبان علوم نبویہ کو اسلامی و عصری علوم و فنون اور اخلاق و روحانیت سے آراستہ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ جامعہ کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں: شعبہ پرائمری، شعبہ عالیہ، شعبہ تحقیق و افتاء، شعبہ دعوت و امامت، شعبہ کمپیوٹر، شعبہ حفظ و تجوید اس کے خاص شعبے ہیں۔ شعبہ عالیہ کے تحت فوقانیہ، مولوی، عالم کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان میں فوقانیہ جونیئر اسکول، مولوی ہائی اسکول، عالم انٹرمیڈیٹ اور فاضل گریجویشن کے برابر ہے۔ ان کے علاوہ جامعہ نے علماء کی علمی، فکری اور عملی تربیت کے لیے 2012-13 کے سیشن میں ایک نیا کورس شروع کیا ہے۔ اس کورس کا نام الدبلوم العالی فی الدعوۃ والعلوم الاسلامیہ، یعنی ایڈوانس ڈپلوما ان دعویٰ اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہے۔ شعبہ حفظ و تجوید میں حفظ مع تجوید کی عمدہ تعلیم کا اہتمام ہے۔ اس شعبے کے طلباء حفظ کے ساتھ اردو، انگریزی، ریاضی اور ضروری دینی مسائل کی تعلیم لازمی طور پر حاصل کرتے ہیں۔ جامعہ نے صرف تعمیرات پر اپنی قوت صرف کرنے کے بجائے یہاں کی تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے دینی نصاب میں عصری علوم کی شمولیت، قابل اور مخلص اساتذہ کا انتخاب اور ان کے لیے شایع نشان سہولیات کی فراہمی، طلبہ کی فکری وسعت اور علمی تربیت کے لیے ایکسٹینشن لیکچرز کا اہتمام، تخصص فی الفقہ، تخصص فی دعویٰ کے شعبوں کا افتتاح جامعہ کی ہمہ جہت ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن، ڈپلومہ ان عربک لینگویج، NCPL کے ذریعے ڈپلومہ ان اردو لینگویج کا اہتمام بھی ہے۔ جامعہ کے طلباء درسی سرگرمیوں کے علاوہ مختلف ثقافتی سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ملک کے مختلف جامعات کے مقابلہ جاتی پروگراموں میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ جامعہ میں سال میں ایک بار یوم غزالی کے نام سے ایک ہفتے پر مشتمل کلچرل پروگرام ہوتا ہے، جس میں کسی مخصوص عنوان پر بیس طلباء کے مابین مکالمہ کرایا جاتا ہے تاکہ عصر حاضر میں عصری اسلوب، منطقی طرز استدلال اور بحث کے نئے زاویوں اور نت نئے موضوعات سے انہیں آشنا کرایا جائے اور ہر طرح کی سلیقہ مندی ان کے اندر پیدا کی جائے۔ ان کے علاوہ حفظ و قرأت کے مقابلے حفظ حدیث، مقابلے اصول فقہ، مقابلے علوم قرآن، مختلف زبانوں میں ایکسٹمپر اسپیچز، ایکسٹمپر رائٹنگ، معلومات عامہ اور دیگر بہت سے دلچسپ مقابلے کرائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے طلباء میں لیڈرشپ کی کوالٹی اور خود اعتمادی کو فروغ ملتا ہے۔ صفیۃ العلوم کا قیام 1993 میں خانقاہ عارفیہ کے مین گیٹ کے سامنے چند کچے کمروں میں عمل آیا تھا۔ بعد میں جدید سما خانہ تعمیر ہوا، پھر اس کے چاروں طرف کمرے بنے، جس کی کچی دیواروں اور ٹین کی چھت کے نیچے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا۔ 2012 میں 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی عمارت بنی، جس میں اس وقت شاہ صفی اکیڈمی ہے۔ اس کے بعد 2014 میں شاہ مینا ہاسٹل، 2016 میں شیخ سعد ہاسٹل اور 2018 میں شاہ صفی ہاسٹل کی بنیاد پڑی۔ داعیہ اسلام نے جامعہ عارفیہ کے استحکام کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں کئی اہم شاخیں قائم فرمائی ہیں۔
اور بعض مدارس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جہاں سے بہت سے طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ الہ آباد، فتح پور، لکھنؤ، کشن گنج، مظفر پور، آرا، اڑیسہ، کرناٹک، نیپال وغیرہ کئی اہم علاقوں میں جامعہ عارفیہ کی متعدد شاخیں قائم کی ہیں، جہاں سے ابتدائی علوم کی تحصیل کے بعد علوم عالیہ کے لیے طلباء جامعہ عارفیہ کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ملک کے مختلف ریاستوں میں پھیلے 50 سے زائد مکاتب میں ہزاروں طلباء و طالبات بنیادی دینی تعلیم و تربیت اور اخلاق و روحانیت سے آشنا ہو رہے ہیں۔ اب ہم جامعہ کے احاطے میں قائم شاہ صفی اکیڈمی کے دفتر میں چلتے ہیں۔ یہ اکیڈمی ادبیات اسلامی خصوصاً صوفیانہ لٹریچر کی نشر و اشاعت کے لیے 2008 میں قائم ہوئی۔ داعی اسلام کو شروع ہی سے مطالعہ کتب کے علاوہ کتابوں کو ذخیرہ کرنے کا خاصا ذوق تھا۔ مختلف موضوعات پر ان کے پاس ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ ان کی ذاتی کتابوں کے ساتھ 2005 میں لائبریری قائم کی گئی اور اسے شاہ احسان اللہ لائبریری کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اس وقت درجنوں موضوعات پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کتابوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک مستقل عمارت کی متقاضی ہے۔ داعی اسلام کی سرپرستی میں متحرک و فعال اساتذہ کی ٹیم نے جامعہ عارفیہ کی اسناد کو ہندوستان و بیرون ہند کی کئی جامعات سے ریکگنائز کرانے کی کوشش کی۔ اللہ کریم کی مدد شامل حال رہی، چنانچہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مولانا آزاد حیدرآباد یونیورسٹی جیسے اعلیٰ تعلیمی اداروں نے جامعہ کی عالم کی صنعت کو +2 کے مساوی منظوری دے دی ہے۔ جامعہ عارفیہ کے معیار و منہاج کو دیکھتے ہوئے جامعۃ الازہر مصر نے شعبہ تجوید اور شعبہ عربی ادب میں ایک استاذ بھیجنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور خود ازہر کے اساتذہ بھی جامعہ عارفیہ کی علمی، فکری اور روحانی فضا سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ متاثر بھی۔ عصر حاضر میں ملک و بیرون ملک میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی پرامن تعلیمات اور ان کی سیرت و اخلاق کو عام کرنے کے لیے داعی اسلام نے باضابطہ دعوت سینٹر قائم فرمایا ہے، جس کے تحت ائمہ اور مبلغین کی ایک بڑی تعداد ملک کے اندر اپنی گوناگون خدمات انجام دینے میں مصروف ہے۔ اس سینٹر کے بینر تلے سال میں کئی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ ربیع الاول کے موقع پر ایک بڑی کانفرنس انسانیت کے نام پیغمبر اسلام کا پیغام کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے۔ انسانی امن و امان اور قومی ہم آہنگی کی خاطر مسلمانوں سمیت ملک کے غیر مسلم عوام اور دانشوران کو خاص طور پر پروگراموں میں مدعو کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ہر عربی مہینے کی 21 تاریخ کو اصلاحی، دعوتی اور روحانی پروگرام کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جا سکے اور مخلوق کے اندر باہمی رشتہ محبت کو فروغ دیا جا سکے اور نفرتوں کی کرم بازاری کو ختم کیا جائے۔ الحمدللہ اس کے بڑے دور رس اثرات برآمد ہو رہے ہیں۔ داعی اسلام کے علمی، اصلاحی اور انقلابی سفر جاری ہیں۔ کئی اہم پروجیکٹ کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ شرعی دارالقضاء کی تعمیر، یونانی میڈیکل کالج کی تعمیر، انجینئرنگ کالج کی تعمیر، ہاسپٹل کی تعمیر، فارمیسی کالج کی تعمیر وغیرہ۔ عارف باللہ داعی اسلام شیخ ابو سعید کا کاروان علم و عرفان اپنے تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ بھی یہاں کی سرگرمیاں ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ خدا حافظ۔